السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جماعت چہارم، مضمون اردو، سبق بند کون باندھے۔ ہماری اردو کی کتاب ارمغان اردو میں ہمارا نیا سبق شروع ہوتا ہے، سبق بند کون باندھے۔ اس نئے سبق کے ہم نے نئے الفاظ کیے تھے اور ان کے معنی بھی جانے تھے۔ آج ہم اس سبق کا پڑھیں گے۔ سبق کو شروع کرنے سے پہلے ہم اس کی قبل از مطالعہ کی سرگرمی کریں گے۔ سرگرمی نمبر 1 میں ہمارے پاس سوال نمبر 1 ہے، اتفاق سے رہنے کے کیا فوائد ہیں؟ اتفاق کہتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر رہنا اور ایک رائے قائم کرنا اتفاق کہلاتا ہے۔ تو یہاں پہ آپ لوگوں کو بچوں ویڈیو پاز کرنی ہے، یہ سوال اپنی کاپی میں لکھنا ہے۔ سرگرمی نمبر 1 کا بلو کلر پین سے آپ لوگ لکھیں گے اتفاق سے رہنے کے کیا فوائد ہیں، اور آپ کو اتفاق سے رہنے کے 3 سے 4 فوائد بتانے ہیں۔ اس کے بعد پھر آپ دوسرا سوال کریں گے، جب لوگ اتفاق سے نہیں رہتے تو کیا ہوتا ہے۔ اس میں آپ لوگوں کو اتفاق سے نہیں رہنے کی وجہ بتانی ہے کہ اگر لوگ اتفاق سے نہیں رہیں گے تو پھر کیا ہوگا۔ یہ دونوں سرگرمیاں آپ لوگوں کو اپنے اردو کی کاپی میں کرنی ہے الفاظ معنی کے بعد۔ اچھا جی بچہ، شروع کرتے ہیں ہمارا سبق۔ ہمارے سبق میں 2 لوگوں کا ذکر ہے، چاچا خیرو اور افضل۔ چاچا خیرو اور افضل دریا کے کنارے آباد ایک ہرے بھرے گاؤں کے باسی تھے۔ باسی کہتے ہیں رہنے والے۔ چاچا خیرو اور افضل دریا کے کنارے آباد ایک ہرے بھرے گاؤں کے رہنے والے تھے۔ گاؤں چونکہ دریا کے کنارے آباد تھا، اس لیے ہر سال برسات کے موسم میں گاؤں میں سیلاب کا خطرہ رہتا تھا۔ دریا کا حفاظتی بند مانی وہ دیوار جو دریا کے پانی کو روکنے کے لیے بنائی جاتی ہے۔ اتنا مضبوط نہ تھا کہ سیلاب کا مقابلہ کرتا، یوں جب بھی سیلاب آتا پانی کے ریلے سے دریا کا بند ٹوٹ جاتا۔ ایسے موسم میں سیلاب کی وجہ سے لوگ پہلے ہی اپنا ضروری سامان اور مویشی لے کر نمبردار یعنی کہ گاؤں کے سردار کی اونچی حویلی یا مکان کی چھتوں اور اونچے ٹیلوں یعنی کہ زمین سے بلند جگہ پر بیٹھ جاتے۔ لیکن جب سیلاب آتا تو پانی کا ریلا ہر چیز کو اپنے ساتھ بہا کر لے جاتا تھا۔ لوگوں کے کچے مکان گر جاتے تھے، کھیت کے اندر پانی بھر جاتا تھا، لوگوں کا مال اور مویشی جو تھے وہ بہہ جاتے تھے، اور بہت سے لوگ بھی پانی میں ڈوب کر مر جاتے تھے۔ ہر سال کا یہی تھا کہ ہر سال سیلاب کی تباہی کے بعد سب مل کر گاؤں کے سردار کو دریا کے بند مضبوط بنانے کی درخواست کرتے۔ وہ وعدہ کرتا لیکن اپنے گھروں کو لوٹنے کے بعد کوئی بھی وعدہ اس کو یاد نہیں رہتا۔ اس دفعہ بھی برسات کی آمد کے ساتھ ہی معمول سے زیادہ بارشوں کی پیشن گوئی تھی۔ لوگوں نے اپنا سامان تیار کر لیے تھے اور کچھ لوگ گاؤں چھوڑ کر جانے کی تیاری کر رہے تھے۔ افضل گاؤں کا ایک تنومند نوجوان تھا، یعنی کہ ہٹا کٹا۔ اس نے سوچا کہ اگر ہم سب لوگ مل کر خود ہی دریا کے بند کو مضبوط اور اونچا بنا دیں تو ممکن ہے کہ سیلاب کا پانی گاؤں میں داخل نہ ہو۔ اس نے یہ تجویز یعنی کہ افضل نے یہ مشورہ سب کے سامنے رکھا تو ہر ایک نے یہی کہا کہ یہ ہمارا کام نہیں، حکومت کا کام ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں۔ افضل نے گاؤں کے لوگوں کا جواب سن کر بھی ہمت نہ ہاری اور اکیلا ہی بند کو مضبوط اور اونچا بنانے کے کام میں لگ گیا۔
دریا کے پاس سے گزرتے لوگ افضل کو اکیلے کام کرتا دیکھ رہے تھے۔ آخرکار کچھ اور لوگوں کی بھی ہمت بندھی اور انہوں نے بھی افضل کے ساتھ مل کر کام کرنے کا آغاز کر دیا۔ چاچا خیرو نے لوگوں کو سمجھایا، دیکھو سب مل کر اتحاد سے دریا کے بند کو مضبوط بنانے کے کام میں افضل کی مدد کریں تو انشاءاللہ اس دفعہ سیلاب کے نقصانات سے بچ سکتے ہیں۔ دھیرے دھیرے بات لوگوں کے سمجھ میں آنے لگی اور انہوں نے سوچا کہ کوشش کرنے میں کیا مسئلہ ہے، کوشش کر کے ہمیں دیکھ لینا چاہیے۔ کچھ لوگ ابھی بھی ہچکچا رہے تھے لیکن چاچا خیرو کی سب بہت عزت کرتے تھے، اس وجہ سے چاچا خیرو کے اتنے کہنے پر ان لوگوں نے اتحاد سے کام لیتے ہوئے مل کر دریا کے بند کو اونچا اور مضبوط بنانے کا کام تیزی سے شروع کر دیا۔ گاؤں کے نمبردار یعنی کہ گاؤں کے سردار کو یہ بات معلوم ہوئی تو وہ یہ منظر دیکھنے آیا اور گاؤں کے لوگوں کے جوش و خروش کے معنی آپ جانتے ہیں، بہت زیادہ جذبہ اور اتفاق یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کام کرنے سے بہت متاثر ہوا۔ گاؤں کے سردار نے اپنی حویلی کے ملازموں سمیت بہت سارا تعمیری سامان بھجوایا تاکہ بند مضبوط بنانے کا کام بغیر کسی رکاوٹ کے ہو سکے۔ کچھ ہی ہفتوں میں دریا کا بند خوب اونچا اور مضبوط ہو گیا۔ بارشیں شروع ہوئی تو خوب برسی، ہر جگہ پانی بھرنے لگا۔ شدید بارشوں سے دریا میں طغیانی یعنی کہ دریا کا چڑھاؤ، سیلاب کا خطرہ حقیقت میں بدلنے لگا۔ لوگوں نے اپنا سامان سمیٹ کر بچاؤ کے حفاظتی اقدامات یعنی کہ محفوظ رکھنے کے کام شروع کر دیے۔ پانی کی تیز لہریں سیلابی صورت میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ موجیں کہتے ہیں پانی کی لہروں کو، تو موجیں سیلابی صورت میں آگے بڑھ رہی تھیں۔ پانی کا زوردار ریلا آتا اور دریا کے مضبوط بند سے ٹکرا کر واپس ہو جاتا۔ اس بار پانی کا زور نہ چلا اور سیلابی پانی دریا کے بند کو نہ توڑ سکا۔ یہ پہلا سال تھا کہ گاؤں سیلاب کی تباہ کاریوں یعنی کہ بربادیوں سے محفوظ رہا۔ سیلاب کا خطرہ ٹلتے دیکھ کر سب کے پریشان چہروں پر سکون نظر آنے لگا۔ سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور چاچا خیرو نے آگے بڑھ کر افضل کو گلے لگایا۔ گاؤں کے لوگ بھی افضل کو شاباشی دے رہے تھے، لیکن افضل نے لوگوں کو کہا، یہ صرف میرا کام نہیں ہے بلکہ آپ سب لوگوں کے اتحاد اور اتفاق سے ممکن ہوا ہے۔ میں تنہا یعنی کہ اکیلا تو یہ کام مکمل کر ہی نہیں سکتا تھا۔ ہمارے اتفاق کی برکت سے آج پہلی دفعہ ہمارا گاؤں سیلاب سے محفوظ رہا ہے۔ گاؤں کے سردار نے بھی افضل کی بات کی تائید یعنی کہ افضل کی بات کا ساتھ دیتے ہوئے کہا کہ لوگوں، اگر ہم اسی طرح اتفاق سے کام لیں تو ہمارا ہر کام آسان ہو جائے اور اللہ کی مدد بھی ہمیں حاصل ہو جائے گی۔ تو پیارے بچوں، یہ ہمارا ایک بہت ہی اچھا سبق تھا جس میں ہمیں اتحاد اور اتفاق کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ اب آپ لوگوں کا گھر کا کام یہ ہے کہ آپ لوگوں کو سبق بن کون باندھے سرگرمی نمبر 1 جو ابھی ہم نے اس ویڈیو کے شروع میں کری ہے، اس کو آپ لوگوں کو اپنی اردو کی کاپی میں کرنا ہے، اور سرگرمی نمبر 3 اور 5 آپ اپنی کتاب میں ہی کریں گے۔ ابھی کے لیے اتنا ہی۔ جزاک اللہ خیرا۔ اللہ حافظ۔